ہم نے پیٹر کی رفاقت میں بہت کچھ سیکھا۔ وہاں زندگی غیر معمولی طور پر سادہ تھی، نہ بجلی تھی نہ کوئی اور جدید آسائش۔ ہم صبح سے شام تک کام میں مصروف رہتے اور جب بھوک لگتی تو سویابین اور جئی کے بیج اور جنگلی پھولوں سے پیٹ کی آگ بجھا لیتے۔ پیٹر بہت کم بولتا تھا، لیکن تاثر یہ دیتا تھا کہ مختلف موضوعات پر اس کی معلومات وافر ہیں۔ وہ ہر شام کو بائبل کی تلاوت کرتا اور الگ صبح بیدار ہو جاتا۔ وہ مسیح کی دوبارہ آمد کا بے صبری سے منتظر تھا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ موصوف محترم سے ملاقات کی سعادت کم لوگوں کو نصیب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق کینیڈا سے ہے اور ان کا نام ہے مریم متوکلہ۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف۔ مریم متوکلہ کا تعلق ٹورنٹو کینیڈا سے ہے۔ ان کا عیسوی نام میری اوٹرڈ ہے۔ انہوں نے 1974 میں صوفیزم یا تصوف کے حوالے سے اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے مختلف مراحل کی داستان انہی کی زبانی پیش کی جا رہی ہے۔ قبول اسلام سے قبل میری زندگی ایک روایتی مغربی عورت کی زندگی تھی جو حصول مسرت کے لیے ہر ذریعہ اختیار کرتی تھی اور ہر کام کو جائز سمجھتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ میری زندگی کے شب و روز مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبے رہتے تھے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا اور وہ کون سی بدی ہے جس کا ارتکاب میں نے نہیں کیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ خوشی کا یہ احساس بالکل عارضی ہوتا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد میری روح پر ایک ناقابل بیان اداسی اور حزن کا غلبہ چھا جاتا تھا۔ مایوسی تھی کہ دل و دماغ کی گہرائیوں تک اتر جاتی تھی اور اس کا ظاہری سبب نظر نہیں آتا تھا۔ میرے حلقہ احباب میں بے شمار لوگ تھے جو اسی کیفیت سے دوچار تھے۔ کسی نے بتایا کہ سپاہی مردگی یا ڈپریشن کا علاج ایک خاص قسم کی راہبانہ زندگی اور مخصوص نوعیت کی ورزشوں میں ہے۔ چنانچہ 1972 میں ہم 3 ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کی زندگی کو ترک کر کے دیہاتی بود و باش اختیار کی جائے۔ میں نے 1 سال پہلے اپنے خاوند سے ترک تعلق کر لیا تھا اور اب قطعی آزاد زندگی گزار رہی تھی۔ چنانچہ ہم تینوں شہر سے دور ایک وادی میں پیٹر نامی ایک ایسے شخص کے پاس چلے گئے جو مجرد قسم کی راہبانہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اگرچہ 150 ایکڑ کے فارم کا مالک تھا، لیکن وہ انسانوں سے بے نیاز یکا و تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ 3 کتے، 1 گھوڑا اور 1 گائے اس کے مونس و ہمدم تھے۔ ہم نے پیٹر کی رفاقت میں بہت کچھ سیکھا۔ وہاں زندگی غیر معمولی طور پر سادہ تھی، نہ بجلی تھی نہ کوئی اور جدید آسائش۔ ہم صبح سے شام تک کام میں مصروف رہتے اور جب بھوک لگتی تو سویابین اور جئی کے بیج اور جنگلی پھولوں سے پیٹ کی آگ بجھا لیتے۔ پیٹر بہت کم بولتا تھا، لیکن تاثر یہ دیتا تھا کہ مختلف موضوعات پر اس کی معلومات وافر ہیں۔ وہ ہر شام کو بائبل کی تلاوت کرتا اور الصبح بیدار ہو جاتا۔ وہ مسیح کی دوبارہ آمد کا بے صبری سے منتظر تھا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ موصوف محترم سے ملاقات کی سعادت کم لوگوں کو نصیب ہوگی۔ بدقسمتی سے ہم پیٹر کے اخلاص اور دینداری سے زیادہ متاثر نہ ہوئے اور 1 ماہ بعد کچھ حاصل کیے بغیر واپس گھروں کو لوٹ آئے۔ تاہم اس موقع پر میں نے یہ عزم کر لیا کہ مجھے اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے کر انہیں دور کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ میرے بیشتر مسائل اور اخلاقی کمزوریوں کا بڑا سبب یہ ہے۔ دنیاوی اور روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو یک و تنہا محسوس کرتی ہوں۔ کوئی ایک فرد نہیں جو اس بھری دنیا میں اخلاص کا مظاہرہ کرے اور کوئی ہستی نہیں جس سے اپنا دکھ بیان کیا جا سکے۔ مجھے اس کا حل یہ نظر آیا کہ شہر کی تیز رفتار ہیجان خیز زندگی کو ترک کر کے خلوت اختیار کر لی جائے۔ چنانچہ ایک روز میں چپکے سے ٹورانٹو سے نکلی اور اپنی والدہ کے جھونپڑا نما مکان میں پہنچ گئی جو ایک دور افتادہ دیہاتی علاقے میں الگ تھلگ مقام پر واقع تھا اور آج کل وہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ یہاں کر میں نے خاص قسم کا ایک ایسا سکون محسوس کیا جس کا تجربہ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں کا ماحول بہت سادہ اور فطری تھا۔
اور مجھے اس سے بڑی راحت ملی۔ میں الصبح بیدار ہوتی، فطرت کی فیاضیوں سے لطف اندوز ہوتی اور سادہ سا ناشتہ کر کے بدیسی ساتھ کی ایک چھوٹی دستی مشین پر کپڑا بننے لگتی اور گھنٹوں تک اس شغل میں مصروف رہتی۔ لیکن بدقسمتی سے میری یہ مصروفیت زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکی۔ مجھے اچانک اطلاع ملی کہ مشیگن میں میری ماں کو کمر پر شدید چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ معذور پڑی ہے اور اسے میرے تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ میں مشیگن امریکہ اپنی والدہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں 6 ہفتے تک مقیم رہی اور کھانا پکانے اور گھر کی صفائی کے علاوہ والد اور والدہ کی دیکھ بھال بھی کرتی رہی۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ والدہ کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوگا، جس سے ہم سب خوف زدہ بھی تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کی نوبت نہ آئی اور وہ اس کے بغیر ہی روبائے صحت ہو گئی۔ امریکہ کی معاشرت خوشگوار اور خوبصورت تھی، لیکن چونکہ میں گزشتہ 10 سال والدین سے دور رہی تھی، اس لیے ان کے گھر میں رہتے ہوئے بڑی بور ہوئی، اور جو ہی والدہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی میں نے اجازت لی اور واپس کینیڈا آ گئی۔ یہاں میں نے چند روز ٹورانٹو میں گزارے، اپنے بہت سے دوستوں سے ملی۔ انہی میں سے ایک نوجوان نے پہلی بار مجھے صوفی ازم سے متعارف کرایا اور اس حوالے سے مجھے کچھ کتابیں بھی دیں۔ میں اس نظریے سے بہت متاثر بھی ہوئی، لیکن اس کے لیے ایک رہنما اور ٹیچر کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جو بدقسمتی سے اس وقت دستیاب نہ ہوا۔ نامتذکرہ نوجوان اس سلسلے میں تعاون کر سکا۔ تقریباً 1 ہفتہ ٹورانٹو میں رہ کر میں دوبارہ اپنی والدہ کے جھونپڑے میں پہنچ گئی۔ یہاں میں بہت صبح 3-4 بجے کے درمیان بیدار ہو جاتی، مناجات گاتی اور دیر تک مراقبے کی حالت میں غور و فکر کرتی۔ طلوع آفتاب کے وقت، دوپہر کو اور سپہر کے بعد میں بائبل کی تلاوت بھی کرتی۔ باقی سارا وقت کپڑا بننے میں صرف کرتی۔ کچھ عرصے تک زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی اور مذہبی معاملات میں میری دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ میں ہر جمعرات کو روزہ رکھنے لگی اور ایک بار تو میں نے دور اول کے عیسائیوں کی تقلید میں کچھ کھائے پیے بغیر 3 روز کا مسلسل روزہ رکھ لیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اگرچہ اس عمل سے مجھے خاصی تکلیف بھی پہنچی، لیکن یہ کام بہت زیادہ مشکل نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے مزید آگے بڑھ کر آرٹ کے وہ سارے نمونے تلف کر دیے جو میں نے مختلف وقتوں میں تیار کیے تھے۔ یہ تکلیف دہ فریضہ انجام دینے میں کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن میں نے یہ سب کچھ کامل ذہنی سکون کے ساتھ انجام دیا۔ دراصل میرے پیش نظر بائبل کی وہ ہدایت تھی کہ کسی زندہ چیز کی تصویر کشی نہ کی جائے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ کبھی تصویر کاری کا ارتکاب نہیں کروں گی۔ آرٹ کے نمونے تو میں نے تباہ کر دیے، لیکن اس کے بعد مجھ پر اداسی کا شدید دورہ پڑا جو بڑی دیر تک جاری رہا۔ تاہم میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، بائبل پڑھتی رہی اور دیر تک مراقبے میں رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذہن کا بوجھ چھٹ گیا اور طبیعت پرسکون ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ مراقبوں اور بائبل کی تلاوت سے جو سکون ملتا تھا، اس کی نوعیت عارضی ہوتی تھی۔ بعد میں اداسی اور ڈپریشن پھر مجھے بری طرح گھیر لیتی تھی۔ 1973 کا کرسمس میں نے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح گزارا کہ سارے مراقبے دھرے رہ گئے۔ میں نے خوب شراب پی لی اور جی بھر کے سگریٹ نوشی کی اور عیش کوشی کا یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر دوبارہ میری زندگی کا معمول بن گیا، اور اسی نسبت سے پریشانی اور افسردگی بھی بڑھتی چلی گئی۔ جنوری 1974 عیسوی میں میرے ہاتھ ایک کتاب لگی، عنوان تھا سینس گوسپل آف پیس۔ اس میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے گھر بیان کیے گئے تھے اور 10 دن کا ایک ایسا کورس مرتب کیا گیا تھا جس میں پہلے 3 دن رات کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرنا تھا۔ اس کے ساتھ کھلی ہوا میں لمبے سانس لینا اور غسل کرنا بھی شامل تھا۔ چنانچہ یہ کورس مکمل کرنے کے لیے میں USA کے جنوبی علاقوں کے سفر پر نکل کھڑی ہوئی، جہاں موسم نسبتاً گرم تھا، اور یہ کورس نسبتاً گرم موسم ہی میں انجام پذیر ہونا تھا۔ میں نے سفر کے دوران ہی میں 3 دن کا روزہ رکھ لیا۔ 6 روز میں نارتھ کیرولینا پہنچ گئی اور پروگرام کے مطابق 7ویں روز مجھے ایک پہاڑی پر چڑھنا پڑا، لیکن 8ویں روز مجھے روزہ توڑنا پڑا۔ اس روز نقاہت سے میرا برا حال ہو گیا، پسینے چھوٹ گئے، سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور گردوں میں درد ہونے لگا۔ میں نے شکست مان لی اور پروگرام ترک کر دیا۔ میں بائبل اور دیگر کتابیں ٹورانٹو ہی میں چھوڑ آئی تھی۔
روحانی تسکین کے لیے مجھے مطالعے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں ایک بک سٹور پر گئی. وہاں میں نے فوق الفطرت عرفہ نوعیت کے ایک مراقبے کا پوسٹر لگا دیکھا جو باقاعدہ ماہرین فن اساتذہ کی نگرانی میں گرایا جاتا تھا. میں نے $45 فیس ادا کی اور اپنا نام رجسٹر کرا لیا، لیکن افسوس کہ اس مراقبے کا میں نے خاطر خواہ اثر محسوس نہ کیا، بلکہ اس سے میری بھوک میں مزید اضافہ ہو گیا اور وزن بڑھنے لگا. میں ٹیچر سے چندہ متاثر نہ ہوئی، تاہم جوں کر کے کورس مکمل کیا جو نتائج کے اعتبار سے بیکار ثابت ہوا. 3 ہفتے اس مقصد کی خاطر صرف کر کے میں ٹورنٹو واپس آ گئی. آخر کار قدرت خداوندی کو مجھ پر ترس آ گیا اور روشنی کا دروازہ مجھ پر کھلنے لگا. ہوا یوں کہ ایک روز میں ایک ہیلتھ فوڈ سٹور پر گئی تو وہاں صوفیزم کے بارے میں ایک پوسٹر لگا ہوا دیکھا. میں مطلوبہ رہبر کی تلاش سے ابھی تک مایوس نہ ہوئی تھی. سوچا شاید یہ مقصد صوفیزم کے ذریعے حاصل ہو جائے، اور یہ معلوم کر کے مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ ٹورانٹو میں صوفیوں کا ایک مضبوط حلقہ ہے اور وہاں باقاعدگی سے پروگرام ہوتے ہیں اور لیکچر دیے جاتے ہیں. چنانچہ 14 فروری 1974 کا دن میری زندگی کا اہم ترین اور یادگار ترین دن ہے جب پہلی مرتبہ صوفیزم پر ایک لیکچر میں شامل ہوئی. وہاں میں نے زندگی میں پہلی بار قرآن کی تلاوت سنی اور اس قدر متاثر ہوئی کہ بے اختیار رونے لگی. پھر میں نے لیکچر سنا جو اخلاص، دلائل اور معلومات کا خزینہ تھا. میں خوشی اور اطمینان سے نہال ہو گئی. یوں لگا جیسے ایک مدت سے میں طوفانی موجوں میں تھپیڑے کھا رہی تھی اور اب ساحل مراد تک پہنچ گئی ہوں. ایک مدت سے مجھے جس راہبر کی تلاش تھی وہ اس لیکچر کے مقرر کی صورت میں مجھے مل گیا. وہ وقار، تقدس اور محبت و خلوص کا پیکر مجسم تھا اور جوش اخلاص سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا. لیکچر کے بعد سوالات کا مرحلہ آیا. مختلف لوگوں نے اسلام اور قرآن کے بارے میں سوال کیے جن کے متعلق اور مسکت جواب دیے گئے. میں آخر میں ان سے مخاطب ہوئی اور بتایا کہ میں ایک لمبے عرصے سے کسی ایسے رہبر کامل کی تلاش میں ہوں جو مجھے زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتا سکے اور میری بے سکونیوں کا مداوع ہو سکے. مقرر موصوف نے مجھے جمعرات کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی جہاں صوفی حضرات کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. میں وہاں گئی اور اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوئیں. قرآن سے بھرپور تعارف ہوا اور اسلام کے فطری انداز عبادت سے آگاہی ہوئی تو عمر بھر کی پیاس بجھ گئی. میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور تاریکیوں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی. الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا. انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.